دیبل کے محاصرے کو 5 دن گزر چکے تھے. اوکے، یعنی محاصرہ کرنا، کسی کو سراؤنڈ کرنا کیا ہے، اس کو کسی کو کور کرنا. اوکے، 5 days have passed. کورنگ مینس کورنگ فار اٹیک، محاصرہ کرنا، کسی کو گھیرنا، اپنے نرغے میں لینا. تو دیبل فورٹ کو محاصرہ کیے ہوئے 5 دن گزر چکے تھے. اس دوران میں محمد بن قاسم کو فوج نے دبابوں کی مدد سے متعدد بار شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی. لکڑی کے دبابے جب شہر پناہ کے قریب پہنچتے، راجا کے سپاہی ان پر جلتا ہوا تیل انڈیل دیتے اور مسلمانوں کو آگ کے شعلوں میں پیچھے ہٹنا پڑتا. کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم اپنی فوج کو لے کر دیبل پہنچے. دیبل پہنچ کر قلعہ جو دیبل فورٹ تھا، دیبل فورٹ کو گھیر لیا گیا. اب گھیرنے کے بعد محمد بن قاسم کی جو آرمی تھی، سولجرز تھی، وہ سولجرز they were attacking through دبابہ means through منجنیق. They were attacking through منجنیق. They were throwing bigger stones onto walls of the fort to make a hole, to make path to enter into the fort. Okay. وہ بہت مرتبہ کوشش کر چکے تھے، بہت ہی مرتبہ پتھر پھینکنے کی کوشش کی، مگر فصیل کے اوپر، اس فورٹ کے جو وال کے اوپر جو راجا کے سپاہی تھے وہ جلتے ہوئے بوائلنگ آئل. They were throwing boiling oil onto Muslim army and Muslims were taking steps back. محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق لایا تھا، اوکے، جس سے 500 آدمی کھینچتے تھے. اس منجنیق کا نام عروس مشہور ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم has taken with his a greater دبابہ who was driven by 500 people, means 500 were pushing it and it was going ahead. اس منجنیق کا نام its name was عروس. اوکے، پہاڑی راستے کے نشیب و فراز کا خیال کرتے ہوئے عروس کو سمندر کے راستے دیبل کے قریب لا کر خشکی پر اتارا گیا. اوکے، considering abnormal way of mountain area, the Minjaniq Urus was taken to Debil through ships, and it was took off on the beach of Debil. اوکے، اور محاصرے کے 5 دن محمد بن قاسم کے سپاہی اسے دھکیل کر شہر پناہ کے سامنے لے آئے. بولتے ہیں کہ 5واں دن جب دیبل فورٹ کو محاصرہ کیے ہوئے 5 دن گزر چکے تھے، تو 5واں دن محمد بن قاسم کے فوجیوں نے اس عروس کو، اس بڑی سی منجنیق کو کھینچ کر دیبل فورٹ کے سامنے لے آئے. اس سے قبل چھوٹی چھوٹی منجنیق شہر کی فصیل کو چند مقامات سے کمزور کر چکی تھی. یعنی اس بڑی منجنیق، اس بڑے دبابہ کے آنے سے پہلے جتنی چھوٹی چھوٹی منجنیق تھیں، ان سب منجنیقوں نے، یعنی ان سب دبابوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے وار سے اور اٹیک سے دیبل قلعے کی دیواروں کو کمزور کر چکی تھی، مگر اب تک کوئی دیوار ٹوٹی نہیں تھی، کمزور ہوئی تھی. شہر کے سپاہی عروس کی غیر معمولی جسامت سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا چکے تھے، اور راجا کے جو سپاہی تھے
انہوں نے جب عروس کی بگر باڈی کو دیکھا، یعنی کہ اتنی بڑی مشین کو دیکھا، منجنی کو دیکھا، تو ان کو اندازہ ہو گیا they could feel importance of this machine, this منجنیق. شام سے پہلے عروس سے چند وزنی پتھر شہر میں پھینکے گئے. Before evening some heavy stones were thrown onto the fort. اور راجہ نے یہ محسوس کیا کہ دیبل کی مضبوط فصیل زیادہ عرصہ اس مہیب ہتھیار کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی. And راجہ felt that wall of this fort could not bear the heavy attack of this dangerous weapon. چھٹے روز علی الصبح محمد بن قاسم نے عروس کی مدد سے شہر پر سنگ باری شروع کی. شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلش پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. مندر کے کلش کی طرح یہ جھنڈا بھی تمام جھنڈوں سے اونچا تھا. محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا اور ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک برہمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے. کہتے ہیں کہ 5 دن کے بعد جب چھٹا دن شروع ہوا تو چھٹے دن کی شروعات میں ہی صبح سویرے ہی محمد بن قاسم نے اس بڑی منجنیق سے دیبل فورٹ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا، پتھر برسانا شروع کر دیا. سنگ باری means attacking through stone. محمد بن قاسم started. کہتے ہیں شہر کے اس دیبل فورٹ جو کہ ایک فورٹ کے اندر ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر اس کے سینٹر میں ایک مندر تھی، ٹیمپل تھی، اور جس کے اوپر ایک کلش لگا ہوا تھا، یعنی تاج، کرون آن دی ٹومب آف دا ٹومب، ہے نا، یعنی ٹیمپل کے ٹومب کے اوپر جو تاج ہوتا ہے اس کو کلش کہتے ہیں. اوکے، A crown on the tomb of the temple is called کلش. تو مندر کے کلش پر ایک سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا. And a red flag was moving around. Moving is لہرانا ہوتا ہے، dancing. Was dancing on the top of the کلش. مندر کے کلش کی طرح یہ جھنڈا بھی تمام جھنڈوں سے اونچا تھا. جس طرح اس مندر کا جو کرون تھا، کلش تھا، وہ کلش بہت ہی گریٹر تھا، اسی طرح بہت ہی بڑا تھا، گریٹر تھا، لانگ تھا. اسی طرح یہ فلیگ بھی بہت ہی لمبا فلیگ تھا، گریٹر تھا. محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا اور تو محمد بن قاسم نے felt importance of that flag. اور ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک برہمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے. And according to a report, a person disturbed by governor of Debel run out of the fort and met with Muhammad bin Qasim, and he informed that when the flag will fall down, people of the city will not lose their confidence, courage, guts. اوکے، یعنی کہ جب تک یہ جھنڈا گرتا نہیں، اوکے means people of the city will lose their confidence until
this flag gets down. محمد بن قاسم کو منجنیق کے استعمال میں غیر معمولی مہارت تھی، چنانچہ اس نے عروج کا رخ درست کر کے سپاہیوں کو پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم ایک ایکسٹرا آرڈینری ایکسپرٹزم محمد بن قاسم has an extraordinary expertism in using of minjaniq. He took proper direction of the temple and ordered his soldiers to throw stones. بھاری پتھر کی ضرب نے کلش کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کے ساتھ سرخ جھنڈا بھی نیچے آ رہا۔ Attack of heavy stones make the clash piece and along with it the red flag get down. نیچے گر گیا۔ اس کلش کے مسمار ہونے اور جھنڈے کے گرنے سے راجا کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ جب وہ کلش گر کر ٹوٹ پھوٹ گیا اور جھنڈا بھی گر پڑا تو جو راجا کے سپاہی تھے جو کہ سپرسٹیشنس تھے، یعنی وہم پرست تھے، ان سب سپاہیوں نے اپنی ہمت کھو دی، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ They lost their confidence. تاہم انہوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلعے کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ After losing their confidence, they did not let Muslim soldiers come to door of the fort. شام کے دھندلکے میں فصیل کے تیر اندازوں کی مدافعت کمزور ہونے لگی۔ جب شام ہوئی اور شام کے وقت جو ہلکا سا دھندلاپن چھا جاتا ہے، یعنی فیڈڈ ہو جاتا ہے، اس فیڈڈ کی وجہ سے، اس ہلکی سی تاریکی کی وجہ سے تیر انداز ایرو آرچرز کا ڈیفنس کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ محمد بن قاسم ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دبابوں، سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ یس let us attack final attack. Let us do final attack. And his soldiers shouted Allahu Akbar and started climbing onto walls of fort through ladders, dababa and other things, and through rope. راجا کی فوج نے رات کے تیسرے پہر تک مقابلہ کیا، لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سینکڑوں سپاہی فصیل پر چڑھ چکے تھے۔ Till third part of night, soldier of Raja King was defending and was fighting with Muslim soldiers, but till this time, till third part of the night, most of Muslim soldiers have entered into the fort. اور منجنیق کی سنگ باری کی بدولت قلعے کی دیوار بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔ And because of many attacks through منجنیق walls from several sides has broken. راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب راجہ داہر نے دیکھا کہ اب قلعے میں رہنا مناسب نہیں ہے،
مسلمانوں نے قلعے پر حملہ کر کے قبضہ جما لیا ہے، لہٰذا ہمیں نکل جانا چاہیے۔ جب اس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تو اس نے مشرق ایسٹرن ڈور آف دا فورٹ ہی آرڈر ٹو اوپن اینڈ تھرو with the support of elephant he make path for soldiers فوج۔ مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف منقسم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مزاحمت نہ کر سکے۔ And Muslim soldiers were divided in 4 parts of the fort. Therefore, there were less people on to door, and therefore they could not stop راجہ داہر۔ ہاتھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے مورچے توڑتے ہوئے آگے نکل گئے۔ Elephants of راجہ داہر get out of the fort through eastern door attacking on Muslim soldiers. اور ان کے پیچھے راجہ کی 30,000 فوج لڑتی بھیڑتی نکل گئی۔ And in following that elephant 30,000 soldiers of Raja Dahir get out of the fort. محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفیں کھڑی کر دی۔ 30,000 سپاہی تو نکل چکی تھی، اب 20,000 جو سپاہی باقی تھی ان کے لیے محمد بن قاسم کی تمام فوج نے ایک جگہ جمع ہو گئی۔ محمد بن قاسم اور ان تمام سپاہیوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی، یعنی ان کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، درمیان مطلب کہ مقابلے میں کھڑی ہو گئی اور ایک صف بنا دی، جس کی وجہ سے جو سپاہی شہر میں رہ گئے تھے وہ شہر میں ہی رہ سکے اور باہر نہ جا سکے۔ انہوں نے راجہ کی محبت سے زیادہ اپنے انجام سے خوف زدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ صاف کرنے کے لیے چند زوردار حملہ کیے، لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمان فوج ان باقی بچے ہوئے فوجوں کے راجہ داہر کے فوجوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس وقت راجہ داہر کی فوج نے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں پر اٹیک کیا، مگر مسلمان فوج نے ان کے اوپر ان کے حملہ کو روکتے ہوئے اٹیک کیا اور ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بددل ہو کر پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کی فوج پانی کی ایک زبردست ریلے کی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئے کہ جب وہ 20,000 فوج جو کہ بہت بری طرح زخمی ہو چکے تھے اور ہار چکی تھی، وہ they took their steps back. They took a back step اور back space. جب وہ لوگ پیچھے ہٹے تو مسلمانوں کی بڑی تعداد، مسلمانوں کی بڑی فوج ایک پانی کے بہاؤ flow of water entered into the fort. اتنی دیر میں کئی دستے مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے تھے، یعنی کہ جب تک اس سے فائٹنگ کر رہے تھے، ڈیفنس کر رہے تھے، اور راجہ کی فوج was going back, taking their steps back, means they were not attack on Muslim soldiers. When they were going back, remaining soldiers of Muhammad bin Qasim entered into the fort. راجہ کی بچی کھچی فوج نے چاروں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے شکست قبول کرنا، to put weapon down. When the remaining soldiers of Raja Dahir listened slogan of Allahu Akbar from all sides, they put their weapons down, means they accepted their defeat.